یہ کہاں نبی نے کہہ دیا کہ شعبان کا روزہ رکھنا بدعت ہے؟ پہلے تو آپ ہمیں حوالہ دکھائیں نا، جبکہ ہم جی آپ کو حدیثیں دکھا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی رات اتنی مبارک ہے، اس کی رات کی عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، رات کی عبادت کرو، دن کا روزہ رکھو۔ اور بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ حدیث بھی نقل کی، اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ جو سنن بیہقی کی حدیث ہے، فلاں فلاں یہ کتابوں کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ جو ہے وہ قوموا لیلہ و صوموا نہارا، کہ دیس کے دن کا رات کی عبادت کو، دن کا روزہ رکھو۔ اب یہ بحث چھیڑ دینا کہ جو روزہ کہیں سے نہیں ہے، میں تو حدیث دکھا رہا ہوں، آپ ضعیف حدیث ہی دکھا دیں کہ جس کے اندر منع کر دیا ہو کہ ممانعت کہہ دیا ہو کہ یہ روزہ رکھنا بدعت ہے۔ تو جن میں روزہ رکھا منع ہے تو نبی نے صاحب بتا دیا نا، عید کے دن روزہ رکھو شیطان رکھتا ہے، بقرعید میں روزہ رکھو شیطان رکھتا ہے۔ تو روزہ منع کرنا یہ بھی تو نبی نے کر دیا ہے نا، ایام تشریق میں روزے نہ رکھو شیطان رکھتا ہے۔ تو جہاں روزے رکھنا منع نبی نے صاحب بتا دیا، تو یہاں اگر منع ہو تو نبی نے کیوں نہیں صاحب بتا دیا کہ نصف شعبان کا روزہ نہیں رکھنا؟ تو آپ جو ہے وہ اپنی من مرضیاں چلاتے ہیں، بس وہ فرقہ وارانہ تصورات اور مسالک پہ آپ چل رہے ہیں جس وجہ سے امت کا نقصان کر رہے ہیں۔ جیسے آپ جیسے لوگ جو آپ میرے مرید ہیں، میرے سلسلہ بیعت کے اندر داخل ہیں، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ کر آپ کنفیوز ہو گئے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پیر و مرشد نے بتایا ہوا ہے، میرے تو بیانات بھرے پڑے ہیں، تو اب میرے تو مفتی صاحب وہ ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں، وہ تو کہتا ہے رکھو بھائی، میں تو رکھ رہا ہے۔ آپ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن بات وہ سوشل میڈیا جو ہے، وہ سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، ہر ایک کو سنتے ہیں، تبھی تو میں کہا کرتا ہوں ہر ایک کو نہیں سنا کرتے، اپنے شیخ کی ہر بات سنا کرتے، بس یہ پلے باندھ لیں۔ جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے، جس پیر و مرشد کے آپ مرید ہیں، اس کی ہر چیز سنیں، بس یہ اصل ہے جو منزل آپ کو ملے گی۔ یہ اصل نہیں ہے کہ ہر ایک کو سنیں، کیونکہ ہر ایک کو سنے کو تو یہ نتیجہ ہوگا آپ کا عمل ختم ہو جائے گا، یہ بے برکتی انتشار کی آ جائے گی کہ بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا، وہ کہتے ہیں رکھنا ہے۔ اب روزہ سحر خود ایک ایسی چیز ہے کہ فطرت کے خلاف چلنا، آج بھی کہتے ہیں چھوڑو یار، کیوں بھوکا مرنا، کیوں پیاسا مرنا، کیونکہ ایک مولوی صاحب تو یوں کہہ رہے تھے۔ تو قصور آپ کا بھی ہے، ہر ایک کو سنتے ہیں، ہر ایک کو نہ سنیں، ایک کو سنیں، اس ایک کی ہر چیز سنیں، ٹھیک۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا تو وہ ممانعت کی حدیث دکھا دیں، کیونکہ نبی نے جن روزے رکھنے منع کیا ہے، نبی نے صاحب منع کیا ہے کہ ان میں روزے نہیں رکھنے۔ آپ ناول دیکھیں، کیونکہ نبی کا منصب ہی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے کہا کہ نبی جو تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو منع کرنا بھی نبی کا منصب ہے، تو نبی نے تو منع نہیں کیا کہ آپ نصف شعبان کا روزہ نہ رکھو، بلکہ حدیث میں فرما دیا رکھو۔ جس حدیث پر آپ میرا خیال ہے یہ تہمت لگا دیتے یہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف آپ کو کس نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، کسی صحابی نے کہا، کس نے بولا یہ ضعیف حدیث؟ آپ یہ کہیں کہ نہیں محدثین نے وہ تجزیہ کیا، محدثین نے کہا ہے، انہی محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل اعمال کے اندر حجت ہوتی ہے، فضیلت عمل میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان محدثین کی آدھی بات تو آپ نے مان لی، آدھی بات مانی نہیں کہ اگر یہ ضعیف بھی ہے یہ حدیث آپ کے نالج کے مطابق اور محدث کے نزدیک